نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری تھا۔ الحمدللہ اپنے پچھلے سبق کے اندر، پچھلے درس کے اندر ہم نے اس کی جو دوسری آیت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پہلی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم ذکر کی تھی، دوسری آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ ذکر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ثنا کے حوالے سے، اس حمد کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس ضمن میں دوسری آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہاں ابتداً دو بنیادی باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو بکر محمد بن طاہر رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ذکر کی کہ جس طرح ذات نبوی یہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، آپ کی خصائل، آپ کی سیرت بھی تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ علماء نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے وہ پھول کھلائے ہیں کہ جس سے دماغ ایمان معطر ہو گیا۔ یعنی اس آیت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت اور مدح بیان ہوئی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر مسلمان اس پر غور کرتا چلا جائے تو کا دماغ جیسے ویسے خوشبو سونگے تو دماغ معطر ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس آیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی وہ خوشبو نکل رہی ہے کہ اگر ایمان کی نظر موجود ہو تو دماغ ایمان معطر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، بنیادی چیز، کہ رحمت ہے کیا؟ رحمت کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمت حقیقتاً رقت قلبی کا نام ہے، دل کا نرم پڑ جانا۔ دل نرم ہوتا ہے تو بندہ پھر انعام کرتا ہے، یہ چیزیں رحمت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب رحیم کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنے والا، رحمت کرنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رقت قلبی سے، دل کے نرم ہونے سے پاک ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب رحمت کا، رحیم کا، رحمان کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا نتیجہ یعنی بندوں پر انعام و اکرام کرنا، ان کو جزا دینا۔ رحمت کی ایک صورت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جس کو ہم نے بخاری شریف کے درس کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ رحمت وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہر شے محتاج ہوتی ہے۔ رحمت وہ شے ہے کہ جس کی طرف ہر شے محتاج ہوتی ہے، کیونکہ رحمت کے بغیر کسی کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ رحمت نہ ہو تو اس کے بغیر کسی کا زندہ رہنا یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کی جو احتیاج ہے، ہر شے کا جو محتاج ہونا ہے، یعنی بندہ مختلف چیزوں کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس چیز کی طرف محتاج ہے، اس چیز کی طرف محتاج ہے، اس چیز کی طرف محتاج ہے۔
لیکن ہر شے کی جس کی طرف ہم محتاج ہو رہے ہیں ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے۔ مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ رہائش کا محتاج ہے کہ اس کو مکان ملے، کوئی جگہ اس کو ملے کہ جہاں اپنے آپ کو وہ جہاں زندگی بسر کر سکے، اپنے زندگی کے معاملات اس کے اندر وہ پورا کر سکے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر مکان کے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ رہ لیتے ہیں، کھلے آسمان تلے رہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ مکان سے زیادہ احتیاط جو ہوتی ہے، بندہ جو محتاج ہوتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، کہ روڈ پر تو بندہ رہ لے گا، مکان کے بغیر بھی کہیں رہ لے گا، لیکن کھانے کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر ایک کو کھانے کی احتیاج یہ لازمی ہوتی ہے، لیکن کھانا جو ہے اس کی احتیاج، اس کی طرف محتاج ہونا، اس کی بھی حد ہے۔ یعنی بندہ کچھ نہ کچھ وقت بغیر کھانے کے زندہ رہتا ہی ہے۔ مثلاً ہر وقت تو کوئی کھاتا بھی نہیں رہتا، 3 ٹائم کھا لیا، یا بعض زیادہ کھاتے ہیں، 4 ٹائم کھا لیتے ہیں، مختلف اوقات میں کھا لیتے ہیں، لیکن بندہ ہمہ وقت اس کا محتاج ہو یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ 3 4 دن بھی بعض بندے بھوکے رہ لیتے ہیں، بھوک برداشت کر لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کھانے سے زیادہ احتیاط جو ہوتی ہے وہ پینے کی ہوتی ہے، کہ بندہ پینے کی طرف زیادہ محتاج ہوتا ہے بنسبت کھانے کے، کہ کھائے بغیر ابھی بندہ کچھ ٹائم زیادہ زندہ رہ لیتا ہے، زیادہ وقت گزار لیتا ہے، لیکن پیے بغیر زیادہ وقت نہیں گزار سکتا۔ کھانے کے مقابلے میں پینے کا زیادہ محتاج ہوگا، تو کھانے سے زیادہ محتاجی جو ہوتی ہے وہ پینے کی ہوتی ہے، لیکن پینے کی بھی ظاہر ہے کہ ایک حد ہے۔ ہر وقت تو بندہ پانی نہیں پیتا رہتا، وہ ایک حد میں پیتا ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ ایک حد کے اندر رہتی ہے۔ پینے سے زیادہ احتیاجی جو ہوتی ہے وہ ہوا کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا لازمی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو بندہ سانس نہیں لے سکتا۔ ایک ہوا کا ہمیشہ جو ہے وجود رہتا ہے فضا کے اندر، یعنی یہ اگرچہ کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوا چلتی ہوئی، لیکن ہوا ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ہوا ہے تو ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی چیمبر کے اندر بند کر دیا جائے، جیسے کہ سزا بھی دیتے ہیں بعض افراد، اس کی ہوا کو پوری باہر کھینچ لیتے ہیں چیمبر کی، اور اس کو اس کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ اب ہوا اندر جا نہیں سکتی، تو بندہ کچھ دیر کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ تو اس کے بغیر بندہ آدھا پونا گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ ہوا اس کو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بھی ایک احتیاج ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی طرف محتاج ہونے کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ بندے میں اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں سانس روک کے زندہ رہ لیتے ہیں، صبح سے شام تک سانس روک لیتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں پانی کے اندر جو رہتے ہیں، بعض غوطہ خور ہوتے ہیں، بڑے لمبے عرصے تک سانس کو روکے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات اگر ہوا بالکل بھی پیک کر دیا جائے، کسی کو کھینچ لی جائے، تو بھی وہ فوری نہیں مرتا کہ سانس رکا اور اس کا انتقال ہو گیا، بلکہ کچھ دیر تڑپے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہوا کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ زندہ رہنا یہ ممکن ہوتا ہے، لیکن رحمت جو ہے اس کے بغیر لمحہ بھر بھی زندہ رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ رحمت وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر لمحہ بھر بھی زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو بندہ زندہ رہتا ہے، اگر اس کی رحمت نہ ہو تو بندے کا زندہ رہنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو وجود کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، وجود کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اولاً نعمت بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وجود ہے، اس کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کیسے آئی ہے؟ رحمت کی وجہ سے آئی ہے۔ لہذا رحمت وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر بندہ ایک لمحہ بھی زندہ یہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اس منظر کو سامنے رکھیں، اس بات کو سامنے رکھ کے اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جمیع ما سوی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اب اس کو جمع فرمایا کہ عالمین، تمام عالمین کے لیے، تو عالم مختلف ہیں۔ انسانوں کا عالم الگ ہے، جانوروں کا عالم الگ ہے، جنات کا عالم الگ ہے، فرشتوں کا عالم الگ ہے، جمادات کا عالم الگ ہے،
ہر ایک کے عالم جو ہے وہ جدا جدا ہیں، ہزاروں عالم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. فرمائے جمیع عالمین، تمام عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. مطلب کیا ہوا کہ رحمت کے بغیر کسی چیز کا وجود ہو نہیں سکتا، کوئی چیز رہ نہیں سکتی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تمام عالم کے لیے رحمت ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے عالم جو موجود ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے ہیں. یعنی یہ عالم سارے کے سارے جو آئے ہیں وجود کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے آئے ہیں. اب اس پر آپ چلتے چلے جائیں، احادیث طیبہ بے شمار اس کے اوپر موجود ہیں. جسے بعض افراد کلام کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر، لولا لما خلقت الافلاک، لولا محمد لما خلقتک. یہ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک وسیلے والی حدیث مبارکہ کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آپ سے اجتہادی خطا ہوئی اور آپ جنت سے باہر تشریف لے کر آئے، تو اس میں یا جنت کے اندر ہی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے، اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لگایا ہوا ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا. یہ حدیث پاک امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کی. امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. حدیث پاک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر کہ لولا محمد ما خلقتک، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ فرماتا. اس حدیث پاک کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا. امام ابن امیر الحاج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلبہ کے اندر، اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفاء السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا، اس کی تصحیح کو برقرار رکھا ہے. تو آپ نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا نہ فرماتا. اسی طرح یہ حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. اس کے آخر کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یعنی اس معنی کی حدیث پاک ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی نازل کی کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد وأمر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ. یعنی اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ اور اس بات کا اپنی امت کو حکم دو کہ تمہاری امت میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے تو وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آ جائے. پھر اس کے آخر میں فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا فرماتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت دوزخ کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا. اور کئی طرق سے حدیث پاک نقل کی ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے تجلی الیقین کے اندر. تو اس حدیث کا جو معنی ہے وہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا. یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ کی ذات کی وجہ سے تمام عالم وجود کے اندر آئے ہیں. عالمین کو جو وجود کی نعمت ملی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ملی ہے. علماء نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ بندے اس بات کے قابل نہیں تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیض ہے، فیض الہی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات کا نور ہے، یہ چیزیں بندے اپنے پر حاصل نہیں کر سکتے تھے. ڈائریکٹ ان کا حاصل کرنا یہ ممکن نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو درمیان میں واسطہ بنا دیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو
حاصل کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نہ ہو درمیان میں تو لوگوں کے لیے اس رحمت کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اسی کو بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمانے والا ہے. میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. یعنی عالمین کو جو جو رحمت ملتی ہے، جو جو نعمت ملتی ہے، جو کچھ ملتا ہے لوگوں کو، وہ میرے ہی واسطے سے ملتا ہے. اسی بات کو قرآن پاک کی یہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بیان کرتی ہے کہ عالمین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب لدنیہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بعض عارفین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الانبیاء کلہم خلقوا من الرحمہ، انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام یہ رحمت سے پیدا کیے گئے ہیں، تمام کے تمام رحمت سے پیدا کیے گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے، رسالت جو ہے، یہ ہے رحمت. نبوت اور رسالت ہے رحمت. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف دعوت دیتے رہے. اب جس نے اس دعوت کو قبول کیا، جس نے اس دعوت کو قبول کیا، ان کی تبلیغ پر عمل کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کامل رحمت ہے، جو حقیقی رحمت ہے، اس کو حاصل کر لیا. تو نبوت جتنی بھی ہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ رحمت ہیں، کیونکہ نبوت خود کیا ہے؟ رحمت ہے. تو فرمایا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ الانبیاء کلہم خلقوا من الرحمہ. پھر فرماتے ہیں وَنَبِيُّنَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین الرحمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت سے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا ہے. اسی کو حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا رحمت مہدات، میں سراپا رحمت ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدیہ کیا گیا ہے. اس کے اوپر علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا رحمت مہدات کا مطلب یہ ہے کہ رحمت، آپ جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، رحمت مصدر ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ یا تو ذات ہوتی ہے یا ذات مال وصف ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. سراپا وصف رحمت نہیں ہوتی، مصدر یہ خبر نہیں بنتا، یعنی قاعدہ ہے. اور جب مصدر کو خبر بنایا جائے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ مقصود مبالغہ ہوتا ہے، مقصود مبالغہ ہوتا ہے. تو انا رحمت، میں کیا ہوں؟ رحمت ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں سراپا رحمت ہوں، یعنی رحمت کے اندر مبالغہ موجود ہے. تو عین الرحمہ جو فرمایا نا کہ سراپا رحمت ہے، چشمہ ہے رحمت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. تو یہ انا رحمت مہدات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ کی گئی ہے. علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ای ذو الرحمہ او بالغ فی الرحمہ حتی کأنہ عینہا لأن الرحمۃ ما یترتب علیہ النفع والنحو وذاتہ کذالک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا رحمت کیوں قرار دیا گیا؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت وہ ہوتی ہے کہ جس سے نفع ملتا ہے، رحمت وہ ہوتی ہے جس پر نفع کا ترتب ہوتا ہے، جس سے نفع حاصل ہوتا ہے. وذاتہ کذالک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے؟ اسی طریقے کی ہے. اہداہ اللہ الیہم فمن قبل ہدیتہ افلح ونجا ومن ابا خابا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدیہ کی گئی ہے، لہذا جس نے اس ہدیے کو قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس ہدیے کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، وہ خائب و خاسر ہو گئے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انہی کے حوالے سے، ابو بکر محمد بن طاہر کے حوالے سے، کہ زین اللہ تعالی محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزینت الرحمت فکان کونہ رحمتا وجمیع شمائلہ وصفاتہ رحمتا علی الخلق،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ مزین کیا، رحمت کے ساتھ مزین کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے تمام شمائل و صفات جو ہیں وہ مخلوق کے اوپر رحمت ہیں۔ فمن اصابہ شیء من رحمتہ فہو الناجی فی الدارین من کل مکروہ، تو جس نے اس رحمت میں سے کوئی حصہ پایا تو وہ دارین کے اندر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پانے والا ہے۔ والواصل فیہما الی کل محبوب، اور دارین یعنی دنیا اور آخرت کے اندر ہر محبوب شے کو پا لینے والا ہے۔ جس کو رحمت میں سے حصہ مل گیا اس کو دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات مل گئی، اور جس کو رحمت میں سے حصہ مل گیا دنیا اور آخرت کی ہر محبوب چیز کو وہ پا لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم سب کو رحمت میں سے حصہ ملا ہوا ہے، تو کیا ہمیں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں پہنچتی؟ ہمیں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں پہنچتی، یقیناً پہنچتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں رحمت میں سے حصہ نہیں ملا؟ ابھی تو یہ آگے خود بیان کریں گے، اور پیچھے ہم بیان کر کے بھی آئے کہ سارے عالم کے لیے ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں سے حصہ پایا، یعنی جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، جب وہ اتباع کرے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے پیچھے چلے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے اس کو یہ سبق ملے گا کہ دنیا کے اندر جو پریشانی، جو مصیبت اس کو پہنچ رہی ہے، حقیقتاً یہ مصیبت اور پریشانی اس کے لیے آخرت کے اندر رحمت کا ذریعہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کیسی ہی پریشانی بندے کو پہنچتی ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر وہ عمل کرنے والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو اب جو تکلیف پہنچے گی اس میں وہ صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اب یہ جو پریشانی اس کو پہنچی تھی یہ اس کے لیے رحمت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ ایک کانٹا بھی چبھے گا اس کو تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ بخار آئے گا تو اس کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ کوئی بھی پریشانی آئی اس نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کو اور انعامات عطا فرما دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رحمت میں سے حصہ پہنچنے کا ایک معنی یہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہو، جب وہ پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر پریشانی کے اوپر وہ صبر کرے گا اور وہ پریشانی اس کے لیے رحمت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فہو الناجی فی الدارین من کل مکروہ، کہ دارین کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر ہر ناپسندیدہ چیز سے وہ نجات پانے والا ہے، یعنی ہر چیز اس کے لیے رحمت بن جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا تری ان اللہ تعالی یقول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا، اب عالم کے بارے میں ہم نے یہ عرض کیا کہ عالم جو ہوتا ہے وہ جمی ما سوی اللہ کو بولتے ہیں، جمی ما سوی اللہ، یہ سب جو ہے سب عالم ہے۔ تو اب کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ خاص تھی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی، آپ نے ظاہری پردہ جو فرمایا حیات ظاہری کے بعد جو ہے، اب وہ زندگی بھی آپ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر لفظ عالم کے اوپر غور کر لیں ہم تو لفظ عالم ہی ہمیں یہ بتا دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کہ دنیا سے تشریف لے جائیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کا اطلاق اب بھی ہوتا ہے، دنیا کے اوپر جو کچھ موجود ہے اس کو عالم اب بھی کہیں گے تو وہ عالمین کے تحت کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرما لیا، وصال ظاہری ہوا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اب بھی کیا ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس پر دلائل دیکھیں، خود ارشاد فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا، فکانت حیاتہ رحمتاً و مماتہ رحمتاً، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کیا ہے، وہ بھی رحمت ہے، اور دنیا سے تشریف لے جانا، پردہ فرما لینا، وہ کیا ہے، وہ بھی رحمت ہے۔
خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم وفی روایت و مماتی خیر لکم، یعنی میری جو زندگی ہے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، اور میرا دنیا سے رخصت ہو جانا، پردہ فرما لینا، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اس خیر کی وجہ کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعض طرق کے اندر یہ موجود ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، قبر میں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا تمہارے جو اعمال اچھے ہوتے ہیں اس پر میں خوش ہوتا ہوں، تمہارے جو اعمال اچھے ہوتے ہیں اس پہ میں خوش ہوں گا، اور تمہارے جو اعمال برے ہوں گے اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کروں گا، استغفار کروں گا۔ تو دنیا سے تشریف لے جانا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امت کے لیے خاص طور پر رحمت ہی رحمت ہے۔ ہائے ہائے، نوادر الاصول کے اندر امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سنن ترمذی والے نہیں، ان سے پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں عارف باللہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، ان کی کتاب ہے نوادر الاصول کے نام سے، اس میں آپ نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی، یعنی میں ہمیشہ اپنی قبر کے اندر امتی امتی پکارتا رہوں گا۔ قبر انور کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے بظاہر پردہ فرمانا، ویسے تو آپ حیات ہی حیات ہیں، آپ کی حیات ثابت ہے، لیکن یہ جو بظاہر دنیا سے تشریف لے کر گئے یہ بھی کیا ہے؟ امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی، دوسری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَكَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً بِأُمَّةٍ، اور جو صحیح الفاظ ہیں وہ رحمت امتن کے الفاظ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو قبض نبیہا قبلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح کو قبض فرماتا ہے، دنیا سے ان کو اٹھا لیتا ہے، ظاہری طور پہ وہ وصال فرما جاتے ہیں، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَصَلْفًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرط اور سلف بنا دیتا ہے۔ فرط کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس ہستی کو بولتے ہیں، اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو قافلے سے پہلے آگے جائے اور ان کے لیے انتظامات کر دے، ان کے لیے انتظامات کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلف کا بھی یہی معنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے جانا، پہلے تشریف لے گئے، یا کوئی بھی نبی ہے وہ پہلے تشریف لے گئے، نتیجہ کیا کہ اپنی امت کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کہ اب میری امت نے آنا ہے تو میری امت کے لیے پہلے سے رحمتوں کو تیار رکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ یہ بیان کی علماء نے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے سامنے ہی دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت جو ہے وہ ان کی پیروی کرتی ہے، امت بعد میں ان کی پیروی کرتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے، تو یہ امت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی رہیں اور امت کو ہلاک کر دیا جائے تو اس نبی کے لیے وہ باعث فرحت بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہلاک ان کو کیا جائے گا جو اس نبی کی پیروی کرنے والے نہ ہوں، ان پر ایمان لانے والے نہ ہوں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی نبی باقی یعنی اپنی امت میں باقی رہتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر یہ افراد ان کی پیروی نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک فرما دیتا، یا کوئی معمولی ان کی گستاخی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک فرما دیتا۔ تو پہلے سے ان کی روح کو قبض فرما لیا، یہ آگے تشریف لے گئے، اپنی امت کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر موجود ہیں اور امت نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی امت کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعض طرق کے اندر یہ آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا تو پہلے اس امت کو ہلاک فرما دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پہلے تشریف لے جانا، یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جو بعض پہلے تشریف لے کر گئے تو وہ کیا ہے؟ ان کی امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وقال السمرقندی، امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقی ابو اللیث سمرقندی جو ہمارے یہاں معروف ہیں،
اور ان کا اصل نام جو ہے پورا وہ مدر بن محمد الفقی، یہ نام لکھا ہوا ہے، مشہور حنفی بزرگ ہیں۔ ان کی ہمارے یہاں جو عمومی طور پہ معروف کتاب ہے وہ تنبیہ الغافلین کے نام سے ہے، لیکن یہ مفسر بھی تھے۔ ان کی مشہور تفسیر ہے بحر العلوم کے نام سے، تفسیر بحر العلوم کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کی فقہ پر کتابیں موجود ہیں، کتاب النوازل کے نام سے کتاب ہے، اسی طرح ان کی خزانۃ الفتاویٰ کے نام سے کتاب ہے، بستان العارفین کے نام سے کتاب ہے۔ تو یہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وقال السمرقندی رحمۃ للعالمین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں للجن والانسی، یعنی جنات کے لیے اور انسان کے لیے۔ تو عالم کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جنات اور انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسے تو عالمین سارے ہیں، لیکن جن و انس مکلف ہیں، جن و انس مکلف ہیں، تو مکلف ہونے کے اعتبار سے ان دونوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ رحمت للعالمین یعنی للجن والانسی، کہ جنات اور انسان کے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو احکام لے کر آئے ہیں، جنات اور انسان اگر اس پر عمل کریں گے تو اپنی آخرت کو سنوار لیں گے، اپنی دنیا کو سنوار لیں گے۔ قیل لجمیع الخلق وقیل لجمیع الخلق، یعنی ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے، اور یہی ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی بات کو ترجیح دی تجلی الیقین کے اندر کہ عالم ما سوی اللہ کو بولتے ہیں، جمی ما سوی اللہ کو عالم بولتے ہیں، اور تخصیص پر کوئی دلیل نہیں ہے، تخصیص پر کہ خاص کر دیا جائے کہ یہاں پر فلاں مراد ہے، یہاں پر فلاں مراد ہے، فلاں مراد نہیں ہے، ایسی کوئی تخصیص پر دلیل موجود نہیں ہے۔ جب عالم کا اطلاق جمی ما سوی اللہ کے اوپر ہوتا ہے، لہذا تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ لینے والے ہوں گے۔ اچھا، اب مخلوق کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تمام مخلوق کو اگر لیں گے سامنے تو انسانوں اور جنات کے اندر مومن بھی ہوتے ہیں، پہلے منافقین بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کافر بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، تمام طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مومنین کے لیے رحمت ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، منافقین کے لیے رحمت ہونا کیسے ہوگا، کفار کے لیے رحمت ہونا کیسے ہوگا؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہیں امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ للمؤمنین رحمتا بالہدایت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پر رحمت کیسے ہیں؟ بذریعہ ہدایت کے، کہ ان کی ہدایت مومنین نے حاصل کی۔ وَرَحْمَةً لِّلْمُنَافِقِينَ بِالْأَمَانِ مِنَ الْقَتْلِ، اور منافقین کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ کہ وہ قتل سے امان کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی جو کھلا کافر ہو، جو کسی طریقے سے اسلام کو قبول نہ کر رہا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کھلے منافقین موجود تھے کہ جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی، لیکن پھر وہ اپنے کفر کو چھپایا کرتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے۔ تو جو کھلا کفر کرے اور جنگ کے لیے درپے ہو تو جو شرائط ہیں اس کے مطابق پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی سزا قتل ہے، یا تو جزیہ دے یا پھر کیا کرے، اس کو قتل کیا جائے گا، اس سے جہاد کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، یعنی اس کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپا کے رکھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ قتل سے امان کے اندر آ جائے گا۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی منافقین کے لیے کس طرح رحمت ہوگی؟ کہ ان کے لیے قتل سے امان کی صورت میں رحمت بن جائے گی کہ اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، کافر کھلے کافر ہیں، ان کے اوپر رحمت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْكَافِرِ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ، وَرَحْمَةً لِّلْكَافِرِ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ، کہ کفار پر، تمام کے تمام کفار پر ایک ساتھ عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، ایک ساتھ عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، کہ یہ کافروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت ہے۔ یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے، وہ دعوت دین دیتے، جو کفار آپ کی دعوت دین سے انکار کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ تمام کے تمام ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں کفار کے لیے بھی۔ کس طریقے سے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ان تمام کفار پر ایک ساتھ جو عذاب نازل ہونا تھا وہ مؤخر کر دیا گیا، وہ ہٹا دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان کفار نے یہ کہا کہ ان کان ھذا ھو الحق، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ باتیں حق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان نہ لانے کے اوپر جو ہے وہ
عذاب نازل کرتا ہے، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ اگر یہ حق ہے تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دیں، یا آپ ہمارے پر دردناک عذاب کو لے کر آ جائیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے کیا ہوا کہ کفار پر سے جو ایک بڑا عذاب آنا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ٹل گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یا اہل محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو اب بھی کفار پر ایک ساتھ ہلاکت کا عذاب نہیں آتا، ایک ساتھ ہلاکت کا عذاب نہیں آتا، تو آیت وہی موجود ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک ساتھ عذاب کو لے کر نہیں آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام ابھی تشریف فرما ہے نا، جبھی تو عذاب نہیں آ رہا، ہیں موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا۔ اگر آپ علیہ السلام کی ذات گرامی نہ ہوتی تو سب پہ ایک ساتھ عذاب آ جاتا، جھٹلانے کی وجہ سے۔ جس طرح پچھلی امتوں نے جھٹلایا، انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر ایک ساتھ عذاب آ گیا، لیکن حضور علیہ السلام موجود تھے تو عذاب نہیں آیا، اور موجود ہیں اس لیے ہمارے پر ایک ساتھ عذاب نہیں آتا۔ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ تو ہر ایک پر آتی ہیں، لیکن وہ بندے کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ ذریعہ نجات بن جاتی ہیں۔ لیکن ایک ساتھ سب کے اوپر عذاب آنا وہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے، وہ تو تباہی اور بربادی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ان دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ویسے تو بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں، ان دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رحمت سارے عالمین کے لیے ہے تو سارے عالمین موجود ہیں، اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو عالمین موجود نہ ہوتے۔ جان ہے وہ جہان کی، اسی طرح جان ہے تو جہان ہے۔ یہ آپ ہیں تو ہمارے یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ آپ علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے چل رہی ہے، کہ اگر آپ کی ذات موجود نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی موجود نہ ہوتی، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما هو رحمۃ للمؤمنین والکافرین اذ عرفوا مما اصاب غیرهم من الامم المکذبہ، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام مومنین کے لیے بھی رحمت ہے اور کافرین کے لیے بھی رحمت ہے، اس لیے کہ یہ جو کافر یہاں پر موجود ہیں ان کو ان چیزوں سے عافیت دے دی گئی کہ جو ان سے پہلے جھٹلانے والی امتوں کے اوپر عذاب پہنچا تھا، جھٹلانے والی امتوں پر جو عذاب پہنچا تھا ان سے ان لوگوں کو بچا لیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل۔ پھر آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی محبت والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے، ویسے تو علماء نے ہر چیز کے حوالے سے کلام کیا ہے کہ جب عالمین تمام عالمین موجود ہیں تو ہر ایک کو کیسے رحمت پہنچی ہے، تو سب پر کلام کیا۔ علامہ شعراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب عالم کچھ ذکر کیے کہ ایک عالم جمادات ہوتا ہے، ایک عالم نباتات ہوتا ہے، حیوانات کا عالم ہوتا ہے، انسانوں کا عالم ہوتا ہے۔ اب انسانوں کے عالم میں تو آپ علیہ السلام کی رحمت عام ہے، یہ جانوروں پر رحمت کیسے ہوئی، جمادات کے اوپر، درختوں کے اوپر آپ کی رحمت کیسے ہوئی، پتھروں پر آپ کی رحمت کیسے ہوئی، تو سب پر احادیث طیبہ موجود ہیں۔ اگر جمادات کے حوالے سے دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے جو درخت ہیں ان کی اہمیت کو خود بیان فرمایا ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگائیں۔ مفہوم حدیث مسلم شریف کی کہ جس نے نیکی کے ساتھ کوئی درخت لگایا، اب اس میں سے جو انسان کھائے، جانور کھائے، پرندہ کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ جمادات کے لیے رحمت ہے نا حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، کہ آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ درخت لگاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ حاصل ہوگا۔ جانوروں کے واقعات آپ علیہ السلام کے موجود ہیں کہ جانوروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر، اونٹ نے حاضر ہو کر، ہرانی نے حاضر ہو کر بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ ہمیں فلاں تکلیفیں پہنچی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے جانوروں پر رحمت فرمائی کہ آپ نے بلی کے حوالے سے فرمایا کہ بلی کو ایک عورت نے قید کر لیا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ کچھ کھا پی لے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے اس عورت کے اوپر کیا عذاب فرمایا. تو یہ ترغیب ہے کہ بلی کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہ کرو. اسی طرح کتے کا واقعہ بیان فرمایا کہ کتے کو ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دیکھا کہ اس کو پیاس پہنچی ہوئی ہے، پیاس لگی ہے، وہ ہانپ رہا ہے، گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی کہ اس نے اتر کر جو ہے اپنے موزے کے اندر پانی بھرا اور اس کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی. یہ عالم حیوانات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے. یہاں پر عالم جو ملائکہ ہے اس کے اوپر رحمت بیان کرتے ہیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ جب سے شیطان کو مردود کیا گیا، بارگاہ سے نکالا گیا، تو اس وقت سے جو ملائکہ کا عالم تھا اس میں ایک تہلکہ مچا ہوا تھا. ہر ایک کانپتا تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہر ایک کو یہ ڈر لگا رہتا تھا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے بھی اسی چیز کا ڈر لگا رہتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا هل اصابک من هذه الرحمۃ شیء، کہ اے جبریل تمہیں بھی میری اس رحمت سے کوئی چیز پہنچی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ نعم، جی ہاں مجھے بھی پہنچی ہے. کیا پہنچی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ کنت اخشى العاقبۃ، مجھے بھی برے خاتمے کا بڑا خوف رہتا تھا. فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک نازل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ قرآن پاک کے نزول کا ذریعہ بنی، اور اسی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب سے میری تعریف بیان کی ہے مجھے امن ہو گیا ہے، مجھے امن ہو گیا. اب حالت امن کے اندر رہتا ہوں. آیت یہ نازل فرمائی کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جبریل امین کی تعریف کی کہ وہ بڑی قوت والے ہیں، اور عرش والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ امین بھی ہیں، اور ان کی اتباع بھی کی جاتی ہے، ان کی پیروی بھی کی جاتی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی، تو اس پر جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں کیا ہو گیا؟ امن کے اندر ہو گیا. مزید ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ رحمت، جو بھی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے. جو بھی نعمت ہے وہ رحمت ہے. جو انعام بندے پر ہوتا ہے، کسی پر بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے. تو جبریل امین کو صرف یہی رحمت نہیں پہنچی بلکہ اس کے علاوہ اور رحمتیں بھی پہنچی ہیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ یہ انعام دلوا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ شرف دلوا دیں کہ جس وقت آپ کی امت جو ہے پل صراط پر سے گزرنے لگے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اگرچہ کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم سے افضل ہیں، ہم سے ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کو یہ مقام عطا فرما دیا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نعمت ہے. اسی طرح قرآن پاک میں جہاں جہاں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع فرمایا، جہاں جہاں ان کا دفاع فرمایا اور ان کے بارے میں باتیں نازل فرمائی، تو یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رحمت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ هل اصابک من هذه رحمت شیء، اے جبریل امین تمہیں بھی میری رحمت سے کوئی چیز پہنچی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نعم، اور صرف ایک بات بیان کی کہ آپ کی رحمت میں سے مجھے کیا چیز پہنچی ہے. اس کے علاوہ جو اور رحمتیں ہیں ان کا تو بیان ہی نہیں ہے. مزید قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رحمت کا دائرہ اور وسیع کرتے ہیں. دنیا سے پھر اگلے عالم کی طرف جاتے ہیں. آخرت کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے احادیث طیبہ سنی، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی، کہ آخرت کے اندر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہا ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف سب کی نظریں ہوں گی، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہاں آپ کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ پہنچ رہا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ مقام جو آخری مقام ہے مومن کا وہ جنت ہے، لیکن اس جنت میں بھی بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے. وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ان کو حاصل ہوگی. لہذا فرماتے ہیں کہ وروی عن جعفر بن محمد الصادق فی قولہ تعالی فسلام لک من اصحاب الیمین،
کہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو جنتی ہیں ان کے کچھ مقام ذکر کیے، 3 طرح کے گروہ ذکر کیے، 3 طرح کی جماعتیں ذکر کی، جن میں سے ایک جہنمی اور 2 جو ہے وہ جنتی ذکر کی ہیں۔ جنتیوں میں سے ایک اصحاب یمین ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے، اور ان سے بڑا مقام و مرتبہ مقربین کا ہوگا، جو مقربین ہوں گے۔ تو اصحاب یمین کے بارے میں یہ ہے کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، کہ اصحاب یمین کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہو۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ای بکا، یعنی سلام لکا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو اصحاب یمین ہیں ان پر سلامتی ہے، یعنی انما وقعت سلامتہم من اجل کرامتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اہل جنت جو ہیں، اصحاب یمین جو ہیں، ان کو جو سلامتی پہنچی ہے، ان کو جنت کے اندر جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ اب یہ سلامتی ہی سلامتی کے اندر ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرامت یعنی ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ہے۔ تو جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محتاجی، آپ علیہ السلام کی رحمت کی طرف بندے کو احتیاج رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سے ایک کثیر حصہ عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ یہ دوسری آیت کی تفسیر بھی ہماری اس شفا شریف کی پوری ہوئی، پوچھنا چاہتے ہیں یہ سبق کے حوالے سے۔ صاحب جیسے فرمایا گیا کہ جنات اور انسان مکلف ہیں، تو کیا فرشتے بھی مکلف ہیں؟ نہیں، فرشتے مکلف نہیں ہیں، مکلف جو ہیں وہ تو انسان اور جنات ہیں۔ فرشتے تو اصل میں ان کی جو خلقت ہے، ان کی جو جبلت ہے، وہ ہوئی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے پر ان کی خلقت ہوئی ہے، کہ ان کی پیدائش یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ یہی معصوم کا معنی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محفوظ کر دیا کہ اب ان سے نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ یفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو مکلف ہیں، مکلف یہ انسانوں جنات کہلاتے ہیں۔ چلیں، سر آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی جبلت وہ معصومیت ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کے لیے پیدا کیا گیا، اور پیچھے جو آیت مبارکہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان کو جب مردود قرار دے دیا گیا تو تمام فرشتوں کو خوف ہوا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو یہ تضاد؟ کوئی تضاد نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم بھی ہیں اور قطعی جنتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، خوف کا کیسا عالم رہتا تھا انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ تو کوئی بھی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں، وہ مامون نہیں رہتے، یعنی اپنے اعتبار سے امن میں نہیں رہتے۔ ایک ہے ہماری ذات کے لحاظ سے، جب ہم اپنی ذات کا لحاظ کریں گے اس وقت دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ باتیں کرتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو خوف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رہتا ہے۔ اصل میں اب یہ خوف کی بھی صورتیں بنتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا خوف یہ نہیں کہ ان کو نعوذ باللہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اصل میں ایک ہوتا ہے یار کی توجہ نہ ہونا، محب کی توجہ نہ ہونا، یا اس کی توجہ رحمت خاصہ نہ ہونا اس کی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہمہ وقت لگے رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا تھا وہ اپنے رب عز و جل کی رضا ہوتا تھا، تو ان کو جو خوف ہوتا تھا وہ ان چیزوں کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے۔ وہ کیا، وہ ان کے اپنے اعتبار سے جب ہمارا لحاظ ہوگا ہم دیکھیں گے تو پھر اس میں تو انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ صدور ہی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ گناہ کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام نہ کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے لیے رحمت ہونا ہے یا ساری امت دیگر جتنی بھی امتیں گزری ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے رحمت ہے، تو رحمت تو سب کے لیے ہیں، کسی نہ کسی درجے کے اندر ہر ایک کو اس رحمت سے حصہ ملا ہے، لیکن کامل رحمت حاصل کرنے والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں۔ جو مومنین ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے کامل حصہ ملا ہے۔ اسی کو قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور علیہ السلام مومنوں پر کمال مہربان ہے، کمال مہربان ہے، کمال درجے کے مہربان ہیں حضور علیہ السلام۔ تو وہ
کمال درجے کا مہربان فرمایا اور یہاں پر عالمین کے لیے مہربان فرمایا، تو مومنوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تامہ ہے، اور دوسروں کے لیے ہر ایک کو اس رحمت سے کیا ہے، حصہ ملا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ ملا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر رحمت بمعنی ہدایت لیں، رحمت بمعنی ہدایت لیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ پانے والے صرف مومنین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا ہے، حیات نبی، یہ بالکل علیحدہ چیپٹر ہے، علیحدہ موضوع ہے، اس لیے بہت زیادہ اس پر گفتگو نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا